السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے فضل سے سورۃ الکہف آیت نمبر 8 کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پریویس آیت میں کیا بات کہی گئی تھی، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں پہلے۔ پریویس آیت میں آیت نمبر 7 میں دنیا کی زیب و زینت کے بارے میں پڑھا، جو کہ ہر فتنے کی بنیاد ہے، ہر فتنے کی جڑ ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انسان دنیا کی کمفرٹس اور لگژریز کے لیے دنیا کا مال و متاع، دولت اور جائیدادیں کمانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ دنیا کی چمک، بناؤ، سنگھار، آرائش اور اٹریکشنز اس لیے بھی فتنہ ہے کیونکہ انسان اس کو پانے کے لیے غلط کام بھی کر جاتا ہے، گناہ سے گریز نہیں کرتا ان سب چیزوں کا حاصل کرنے میں، اور حرام ذریعہ بھی چوز کر کے پھر اللہ کی ناراضگی کما لیتا ہے دنیا کے بدلے میں۔ دنیا کی عیش و عشرت بھی اس لیے فتنہ ہے کیونکہ انسان کو یہ دنیا پرست بنا دیتی ہے، خود غرض اور میٹیریلسٹک بنا دیتی ہے۔ اس بات کی تصدیق تو آپ لوگ بھی کریں گے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے انسان کے پاس مال اور شہرت اور یہ چیزیں ساری جو دنیا کی زیب و زینت ہے وہ زیادہ مل جاتی ہیں، تو پھر وہ ہر وقت اپنے ہی فائدے کی سوچتا رہتا ہے اور لوگوں سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں سے اور غیر مسلمانوں سے اٹریکٹ ہو کر انہی کے کلچر کو اپنانے لگ جاتے ہیں ہم، چاہے وہ لباس ہو، کھانے ہوں، سیلیبریشنز ہوں، ہم ہر حال میں انہی سے مرعوب ہو کر، ان سے انفلوئنسڈ ہو کر اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین کے طریقوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، جس سے ہماری آخرت، ہماری جنت وابستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یقیناً ہم اس پر جو کچھ ہے اسے ایک ہموار، صاف اور چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے روز کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو تم دیکھ رہے ہو دنیا کے اوپر، جو زیب و زینتیں ہیں، جو اٹریکشنز ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جانی ہے، اور اس دن کیا ہوگا؟ پوری دنیا ایک صاف میدان، ایک پلین میدان کی طرح ہو جائے گا۔ یہ آیت دنیا کی اصلیت بتاتی ہے اور آخرت کی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ یہ دنیا جس کو جمع کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، جس کے پیچھے غم کھاتے رہے، فکر کرتے رہے، ایک دن وہ سارا کچھ ڈیمولش ہو جانا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہاتھ لگے گا، نہ مال، نہ زیورات، نہ ڈگریاں، نہ سرٹیفکیٹس، سب کچھ ایک زلزلے کے ساتھ زمین میں دفن ہو جائے گا۔ باقی رہے گا تو کیا؟ اپنے اعمال جو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اچھے بھی اور برے بھی، نیکیاں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور گناہوں کو بھی اگر ہم نے ان سے توبہ نہیں کیے ہوں گے تو وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ تو انہی اعمال کے بیسس پر اپنا پرماننٹ ریزیڈنس کا، اپنے مقام و مرتبہ کا ہمیں پتہ ملے گا۔ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور زیادہ پائیدار بھی۔ یہ دنیا میرے اور آپ کے امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا کماتے ہو، انہی رنگینیوں میں کھو کر رہ جاتے ہو، یا پھر آخرت کے زمان و مکان کی تیاری بھی کرتے ہو، آخرت کی بھی فکر کر کے اس کو سنوارتے ہو، یا آخرت کو پیچھے ڈال دیتے ہو۔ اور ہوتا بھی یہی ہے نا کہ ہم دنیا میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ آخرت یاد ہی نہیں رہتی، بے پرواہی برتتے ہیں ہم۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن اس میں حد سے زیادہ انوالو ہو جانا یہ نقصان دہ ہے۔ یہ جو باتیں ابھی میں نے بتائیں آپ کو، یہ سورہ کہف کا پلر ہیں،
اور یہ ٹاپک بار بار اس سورے میں دہرایا جائے گا۔ اس میں بہت ہی اسٹرانگ نصیحتیں ملتی ہیں کہ ہم نے اپنا فوکس کہاں کہاں پر، کن معاملات پر رکھنا چاہیے، اور اس کا سبق یہی ملتا ہے سورہ کہف میں۔ اور آپ اگر یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں تو ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یاد دہانی ملتی رہے گی کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، تو عبادات پر اور نیک اعمال پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ یہ جو ہریالی اور سرسبز دنیا نظر آتی ہے ہمیں، ایک دن قیامت کے دھماکے کے ساتھ ایک صحرا بنا دے گا اللہ تعالیٰ، ایک ڈیزرٹ کی طرح خالی میدان ہو جائے گا، بنجر زمین جیسی ہوتی ہے نا، جسے کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہوتا، تو اس طرح کا۔ سعیدن جروزہ کا مطلب یہی ہے۔ بڑا ہی اداس کر دینے والی بات کہی گئی، اور یہ جو قیامت سے پہلے زوال دنیا کے ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ ہے، اور یہ نشانیاں اللہ دکھاتا ہے تاکہ ہم تیار رہیں۔ مثلاً ہر دن سورج چڑھتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور پھر ہر شام کو غروب بھی ہوتا ہے۔ دن کے ختم ہونے کا ہمیں انڈیکیشن ملتا ہے، اور ہمیں احساس بھی دلاتا ہے کہ ایک اور دن گزر گیا۔ اور اسی طرح ہر موسم کے بدلتے وقت پتے سوکھ کر جھڑ جاتے ہیں، آٹم میں، ونٹر میں، پھر دوبارہ بہار آتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں انسان بچپن سے جوانی اور آخر میں بڑھاپے کی طرف بڑھ جاتا ہے، جو کہ irreversible ہے۔ بڑھاپا اور بچپنا اور جوانی جو ہے وہ واپس نہیں آتے دوبارہ۔ یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ جو ہے نا، یہ بھی یاد دہانی ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی نظریے کے ساتھ دوبارہ پڑھ کر دیکھیں اس آیت کو، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ذرا سوچئے، جس دن اللہ تعالیٰ ایک بڑے دھماکے اور زلزلے کے ساتھ پوری دنیا کو فنا کر دے گا، ساری بلڈنگز، عمارتیں ڈیمولش ہو کر مٹی کا ڈھیر بن جائیں گی، اس دن کتنے لوگ ہوں گے جو شام میں ہو سکتا ہے خود اپنی یا اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی تیاری کر رہے ہوں گے، سارا ہال تیار، لاکھوں کے پیسے دے کر لیا ہوا، ڈیکوریٹ کیا ہوا، کیٹرنگ کا کھانا، سب کچھ، سب ویسٹ ہو جائے گا، سب فنا ہوگا۔ پھر ایسے ہی کتنے لوگ اس دن خوشی خوشی اپنی نئی پراپرٹی کو دکھانے کے لیے دعوت کا اہتمام اور انتظام کیا ہوگا، گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے صحرا میں شفٹ ہو جائیں گے، اس میدان میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ کہاں گیا گھر۔ لاکھوں کروڑوں کی زمین جائیدادیں اس دن کس طرح گم ہو جائیں گی۔ لیکن جو پہلے سے مر کر قبروں میں دفن ہو چکے ہوں گے تو ان کا تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا دنیا کا، موت کے ساتھ پہلے ہی چھوٹ گئی تھی نا، دنیا سے جا چکے تھے۔ تو مقصد کیا ہے اتنی خوبصورت دنیا کو ایک چٹیل میدان بنانے کا؟ اللہ اس پرکشش دنیا کو کیوں ختم کر دے گا، کیوں فنا کرے گا؟ اگر دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے تو پھر یہ سارا کچھ ختم کیوں ہوگا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی آیت میں کہ لِنَبْلُوَهُمْ کہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ریزلٹس اناؤنس ہوتے ہیں نا، تو دنیا امتحان ہے اور قیامت رزلٹ ڈے ہوگا۔ اس دن سب کا فیصلہ ہوگا، سب کا حساب کتاب ہوگا، سب کی پوچھ ہوگی۔ اس دن اللہ ہم سے کیا پوچھے گا؟ پوچھ کس بات کی ہوگی؟ اسکول کالج گئے تھے نا، بیچلرز اور ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا تھا نا، اور جاب کا کیا حال تھا؟ کتنا پیسہ کمایا؟ کتنی بلڈنگز بنا کر چھوڑ کر آئے بچوں کے لیے؟ زمینیں خرید کر رکھ کے آئے تھے نا، رکھا کیوں نہیں؟ نام اور شہرت کتنا کمایا، اور شادیوں میں سب رسمیں کیے تھے نا ٹھیک، اور اپنے فوت شدہ لوگوں کو جو 10واں 20واں 40واں وغیرہ کرتے ہیں نا، تو وہ تو مس نہیں کر دیا تھا؟ کیا اس کا سوال ہوگا؟ کیا یہی پوچھے گا اللہ ہم سے؟ ہم تو ساری زندگی اسی پر اپنا فوکس رکھتے ہیں۔ اب غور سے سنیے گا کہ کون سے سوال پوچھے جائیں گے ہم سے۔ یہ امتحان کا کویسچن پیپر ہے جو اللہ نے خود بتا دیا ہے۔ پوری زندگی کے امتحان کے 8 سوال ہوں گے، 3 سوال قبر میں پوچھے جائیں گے اور 5 سوال قیامت کے دن
میدان حشر میں سعیدن جروزہ پر صاف میدان پر کھڑے ہو کر دینا ہے جواب۔ خبر میں کون سے 3 سوال پوچھے جائیں گے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من رسول، تمہارا رسول کون ہے؟ ما دینا، تمہارا دین کون سا ہے؟ اور ان کے جوابات کیا ہیں؟ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور اسلام میرا دین ہے۔ کتنا آسان ہے نہیں؟ لیکن خبر میں یہی 3 سوالوں کے جواب دے سکے گا صرف وہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اپنی زندگی گزاری ہوگی، توحید پرست ہوگا، صرف اللہ کو ایک خدا ماننے والا، اللہ کے سوا کسی کے بھی آگے جس نے سجدہ نہ کیا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جس نے عمل کیا ہوگا، یعنی آسان الفاظ میں جو شرک اور بدعت سے پاک تھا، اسی کے زبان پر یہ کلمہ بے ساختہ آ جائے گا۔ اچھے نیک لوگ اس دن گھبراہٹ کے شکار ہوں گے، قبر کی ہولناکی سے ڈر کر زبان نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خبر کے ان 3 سوالوں کے وقت ثابت قدم رکھے اور اس پاکیزہ کلمے کو اپنی زبانوں پر آسانی کے ساتھ جاری کر دے، اللہم آمین۔ پھر میدان حشر کے 5 سوال کون سے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال، 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ سنیے پہلا سوال، عمر یا زندگی کہاں لگائی؟ اپنی عمر کا ایک ایک پل کا بھی حساب دینا ہوگا۔ کن کاموں میں گزارا اپنا قیمتی وقت؟ اپنا جواب تیار کر لیجئے۔ دیکھیں اپنے روٹین کو کیا کرتے ہیں دن بھر۔ بیسیکلی یہ لیجر ٹائم کی بات ہے، کیونکہ باقی وقت میں تو ہم گھر کے ہی کام کاج کرتے ہیں، یا پھر سونے کا ٹائم ہوتا ہے، آرام کرنے کا، یا پھر اپنے پرسنل نیڈز کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی یا بچوں کے گھر والوں کے جو کام ہوتا ہے تو اس کو کرتے ہیں۔ لیکن جب کاموں سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فون پر گپ شپ، باتیں، غیبتیں تو نہیں کر رہے ہم لوگ، یا ٹی وی ڈرامے، فلمیں، ناچ گانے، یہ تو نہیں چل رہا نا؟ جائزہ لیں اپنا، کیونکہ اس کا ہم نے حساب بھی دینا ہے اور یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا، اس کا جواب دینا ہے ہم نے۔ پھر دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی؟ جوانی کو کس کام میں لگایا؟ جوانی کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ ویسے تو دیکھیں، جوانی کیا عمر میں شامل نہیں ہے؟ پھر اس کا ذکر الگ سے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جوانی میں انسان کے پاس ہر نعمت کی فراوانی ہوتی ہے، وہ صحت مند بھی ہوتا ہے، طاقت اور قوت زیادہ ہوتی ہے اس کے پاس، جوش اور جذبہ زیادہ ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، ڈپینڈنٹ نہیں رہتا کسی پر بھی، فائنینشلی بہت ہی ساؤنڈ ہوتا ہے، مالدار بھی ہو جاتا ہے، اور ڈیسیژن میکنگ پاور اور ایبیلٹی مل جاتی ہے اس کو۔ تو مالدار ہونا اور اتھارٹی کا مل جانا، جسمانی قوت پا کر گناہ کرنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے نا، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، میں کچھ بھی کروں مجھے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن اس دن احساس ہو جائے گا کہ ایک ہستی ہے جو پوچھنے کا حق رکھتی ہے، اور حساب اس کو دیے بغیر اپنی اس جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ پھر دیکھیں، جوانی وہ وقت ہے جس میں انسان کو اپنا فیوچر سنوارنے کا وقت ملتا ہے، اپنے ریٹائرمنٹ اور بڑھاپے کے لیے۔ تو اس وقت میں مصروفیت زیادہ رہتی ہے اور دنیا کمانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اور بچانے کا بھی بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اسی لیے بندہ زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جیسے صدقہ خیرات، اس میں بھی زیادہ دھیان نہیں دیتا، کیونکہ اس کو اپنی بچت کی اپنی زیادہ فکر ہوتی ہے نا۔ یہ سوال تو ہم عورتوں سے بھی ہوگا، تو دیکھیں عورتیں بھی بزی رہتی ہیں گھر میں اور بچوں کو سنبھالنے میں، تو دل اور دماغ ایک خاص روٹین میں فکسڈ ہو جاتا ہے اور عبادت کے لیے کم ہی وقت ملتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کے تابع کر لے، تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں۔
قیامت کے دن ایسے نوجوان عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تیسرا سوال سب سے بڑی نعمت جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ مال ہے۔ مال کہاں سے کمایا؟ ہم عورتوں کو اس سے بچا لیا اللہ نے، عورتوں کو اس کی ذمہ داری نہیں دی گئی، لیکن جو کمانے والی خواتین ہیں تو ان کو اس سوال کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اس نعمت کا بھی حساب لے گا اللہ۔ مالدار لوگوں سے سوال ہوگا کہ مال کیسے حاصل کیا، کون سا کام کر کے کمایا تھا، حلال تھا یا حرام، جائز یا ناجائز، جھوٹ بول کر تو نہیں کیا تھا، دھوکہ دے کر، ناحق چھین کر تو نہیں کمایا، لڑ جھگڑ کر کسی سے یا چوری کر کے تو نہیں اپنی جیبیں بھر لی تھیں، یا قرض لے کر تو نہیں حاصل کیا تھا جس کو واپس نہیں کیا تھا۔ تو اگلا سوال بھی مال سے ہی ریلیٹڈ ہے، یہ فورتھ جو سوال ہوگا، کمایا ہوا مال کہاں خرچ کیا، ایک ایک پائے کا حساب دو۔ یہ سوال تو لیڈی سے بھی پوچھا جائے گا، وہ کیسے؟ گھر چلانے کے پیسے کس کے ہاتھ میں آتے ہیں؟ عموماً ہمارے پاس ہوتے ہیں نا، تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا کمایا ہوا مال ہوگا نا۔ پھر جیسے ہماری ذمہ داری تھی اس کو خرچ کرنا، تو کہاں پر خرچ کیا اس کا سوال ہوگا۔ تو اس کے بارے میں یہ بتانا ہوگا کہ مال نیکی میں خرچ کیا، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، صدقہ خیرات میں، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، بیوی بچوں پر خرچ کیا، رشتہ داروں کی مدد کی، یا تحفے دیے، یا یتیموں مسکینوں کو دیا، مہمان نوازی میں خرچ کیا ہوگا، جو مال یا فدیہ یا راشن دیا تھا۔ یہ سارے کام جو ہیں نیکی کے کام ہیں، اور ان سب سے اوپر فی سبیل اللہ کام جو ہوں گے نا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا مال، جیسے مسجدوں مدرسوں میں جو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، یا پھر حج اور عمرہ کے لیے جو ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ ساری نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس گناہ کے کام کون سے ہیں جن میں خرچ کرتے ہیں لوگ؟ یوزلی نائٹ کلبز، ڈسکوز، سنیما تھیٹرز میں خرچ کرنا، پھر اسی طرح زنا کے کاموں میں اور ڈیٹنگ وغیرہ پہ خرچ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ پھر گناہ کے جتنے بھی کام ہیں، جیسے جوا ہے، گیمبلنگ ہے، شراب پینے میں، پھر اسی طرح اسٹرالوجی، پامسٹری، قسمت معلوم کرنے میں خرچ کیا، جادو ٹونا کرنے میں خرچ کیا، یا پھر فضول خرچ کیا دکھاوے کے لیے، ایکسٹراویگنس یا اسراف تو نہیں کیا تھا۔ اسی طرح انٹرسٹ کی رقم بھرنے یعنی بیاج دینے میں اپنا پیسہ تو نہیں لگایا تھا۔ اگر ایسے حرام کاموں میں مال خرچ کیا ہو تو سوچیں اس کا انجام کیا ہوگا، جہنم کی آگ کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے وقت کس طرح کانپیں گے لوگ، لیکن بھاگنے کی، فرار ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا، نہ کوئی ساتھ دینے والا۔ سب چھپ رہے ہوں گے اس دن، دور بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے۔ وہ وقت بڑا کٹھن ہوگا ان لوگوں کے لیے جو حرام سے پیسہ کماتے ہیں اور جو حرام میں خرچ کرتے ہیں۔ پانچواں سوال کیا پوچھا جائے گا؟ کتنا علم حاصل کیا تھا اور اس پر عمل کتنا کیا؟ اس سوال کے پہلے حصے کا جواب ہم سب کے پاس تو ٹھیک ہوگا، بہت ہی کلیئرلی ہم بتا دیں گے، کیونکہ یہی تو ہم کر رہے ہیں نا، کہ اپنے بچوں سے بھی کروا رہے ہیں۔ دنیا کی پڑھائی پر، ڈگریز اور ایڈوکیشن پر ہمارا اکثر مال خرچ کر دیتے ہیں ہم۔ تو پہلا حصہ جو ہے علم کتنا حاصل کیا، اس کا تو بہت خوبی سے ہم جواب دے دیں گے، لیکن دوسرے حصے کا کیا کریں گے؟ اس علم پر عمل کتنا کیا؟ ہاں، جو میڈیکل اسٹوڈنٹس اور سول انجینئرنگ، الیکٹرانکس والے جو ہیں، انجینئرنگ والے، تو وہ لوگ ہو سکتا ہے اس کا جواب دے دیں، کیونکہ وہ اپنے علم کا عمل میں لاتے ہیں۔ لیکن باقیوں کا کیا جواب ہوگا؟ علم سے مراد یہاں دین کا علم ہے، شریعت کا علم، جس سے ابھی بھی ہم میلوں دور ہیں، اسی لیے خود ساختہ رسموں اور رواجوں پر چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حاصل کیا
یا نہیں، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں سیکھا؟ لا علمی اس روز قابل قبول عذر نہیں ہوگا، یہ ایکسکیوز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یہ کہنے سے بچ نہیں جائیں گے کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے جانا ہی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم، قرآن اور سنت کا علم، شریعت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا فرمایا؟ فرض ہے۔ اور یہ قرآن اور سنت کا علم ڈل ڈل کر قرآن کو الٹا سیدھا بے سوچے سمجھے پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، عمل کا سوال ہوگا، اور عمل کرنے کے لیے سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس بہت ہوتا ہے کہ لوگ دین کو سیکھنا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ ان کو اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ خیر، ان 5 سوالوں میں یا تو نعمتوں کا حساب ہوگا یا عمل کا، تو فوکس کس پر رکھنا چاہیے؟ نعمتوں کی شکر گزاری اور صحیح استعمال پر، اور اپنے اعمال پر فوکس رکھنا چاہیے۔ اعمال 2 طرح کی ہیں نا، عبادات یعنی اللہ کا حق ادا کرنے والے اعمال ہیں، اور دوسرے معاملات یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنے والے اعمال، بندوں سے اپنا معاملہ، اپنا رابطہ، اپنے تعلقات، اپنا اخلاق، اپنی کمٹمنٹس جو ہم نے کی ہیں لوگوں سے، اپنا کیریکٹر اور کنڈکٹ پر ہمیں فوکس رکھنا ہے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، لوگوں کا مذاق اڑانا، بے عزت کرنا، بد اخلاقی اور سختی برتنا، اور ریتی رواجوں کے بہت ہی ٹریویل میٹرز کو لے کے بحثیں کرنا، اور اس پر بہت ہی فرملی اس پر عمل کرنا، تو یہ اسلام سے ناآشنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، 2 ناموں سے مشہور تھے آپ مکہ میں۔ وہ کون سے تھے؟ الصادق الامین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ صادق یعنی بہت ہی سچے، اور الامین یعنی بہت امانت دار، اور یہی کردار ہے، یہی اسلام کی آئیڈینٹی ہے۔ عبادات یعنی اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ فرائض کی پابندی کرنا، حلال و حرام میں اللہ کا حکم ماننا، اور ان سب سے اوپر صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرنا، صرف اللہ کو معبود ماننا، صرف اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا مان لینا۔ ہمیں جو عمر ملی ہے، ہمیں دراصل وقت ملا ہے، مہلت ملی ہے، کس لیے؟ جنتی بننے کے لیے۔ ہم یہاں اپنی جنت بنانے کے لیے آئے ہیں، دنیا سنوارنے کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے، آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں ہوگا، حساب نہیں کیا جا رہا ہم سے، لیکن کل روز قیامت اور برزخ میں سوال ہوگا، حساب ہوگا، لیکن عمل کا وقت نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا سعیدن جروزہ ہے، جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنا کیا چاہتا ہے؟ اجرن حسنا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اعلیٰ ترین جنت ہے۔ فرمایا اعمال لے کر آؤ میرے لیے تاکہ میں تمہیں جنت کا وارث بنا دوں۔ تو کرنا کیا ہے؟ چھوڑ کر بیٹھ جائیں دنیا پوری طرح سے، اور جیسے کچھ ادیان میں ہوتا ہے نا، کچھ ریلیجنز میں ہوتا ہے، لوگ سنیاس لے لیتے ہیں، سادھو سنت بن جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں میں کہیں جا کر بس جاتے ہیں، یا پھر آشرموں میں جا کے بس جاتے ہیں۔ نہیں، دنیا کو اختیار کرنا چاہیے، دنیا سے فائدہ اٹھائیں ضرور، لیکن سلیقے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ نماز کا ٹائم آ گیا تو بس چولہے بند، ہر کام بند، شاپنگ نہیں ہوگی اس وقت پر، نہ ہی ہم شادیوں اور فنکشنوں میں اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو یہ جو بے ڈھنگا پن ہے نا، اس سے بچنا چاہیے، دنیا کو ترک کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، دنیا میں رہتے ہوئے عبادات کے کام پر اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کریں۔ کسی نے کہا کہ دنیا گفٹ ریپر کی طرح ہے، جو گفٹ کے اوپر غلاف لگاتے ہیں نا، کور ڈالتے ہیں، ڈیکوریٹ کر کے دیتے ہیں لوگوں کو، تو ایسے ہی ہے۔ جب کوئی ہمیں اس طرح گفٹ ریپ کر کے گفٹ دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟
रैपर को उतार कर गिफ्ट पर तवज्जो करते हैं ना कि गिफ्ट क्या है, पता नहीं, उसमें क्यूरियोसिटी होती है, क्या मिला है इसके अंदर। असल चीज़ तो अंदर है और ये आखिरत की और जन्नत की मानंद है। जो गिफ्ट रैपर को देख देख कर खुश होता रहे, उसको उतार कर फेंके ना, वो असल गिफ्ट से महरूम नहीं रह जाएगा। तो यही हाल है दुनिया का भी। एक बंदे की नसीहत याद आ गई जो मैं यूजुअली अपनी तफसीर की क्लास में बताती हूँ। बड़ी कीमती नसीहत है, तो इसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसने कहा था, थोड़े से मज़े के लिए गुनाह ना करना, क्योंकि मज़ा ख़त्म हो जाएगा, गुनाह बाकी रह जाएगा। गुनाह तुम्हारे साथ चलेगा, खबर में तुम्हारे साथ जाएगा, हशर में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जहन्नम में छोड़ देगा। और कभी भी थोड़ी सी मुशक्क़त के खौफ से नेक अमल ना छोड़ना, क्योंकि मुशक्क़त या तकलीफ़ जो है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अमल बाकी रह जाएगा। नेक अमल तुम्हारे साथ चलेगा, खबर में साथ रहेगा, काम आएगा, हशर में साथ खड़ा होगा और जन्नत में पहुंचा कर रहेगा। तो जब कभी नेकी करने में सुस्ती महसूस हो या मुश्किल लगे, तो उस मुश्किल या उस तकलीफ़ की वजह से नेकी को छोड़ना नहीं चाहिए। मसलन किसी भी फंक्शन में या सफ़र में नमाज को छोड़ देना, ये अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि फंक्शन की लज्जतें ख़त्म हो जाएंगी, सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसको छोड़ने का गुनाह लिख लिया जाएगा। और अगर आपने नमाज अदा कर दी मुश्किल के बावजूद, इनकन्वीनियंस के बावजूद, तो ये नेकी बाकी रह जानी है और इसका अज्र सवाब आपको मिलकर रहेगा, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी हशर में, और ये नेकी आपको जन्नत में पहुंचा कर रहेगी। आखिरी बात, क़यामत का दिन कब आएगा? जुमा के दिन ना। और सूरह कहफ भी किस दिन हमने पढ़ना है? जुमा के दिन। सूरह कहफ की पहली 10 आयतों में जिसको हिफ्ज़ करने का भी हुक्म है, हमने 8 आयतें पढ़ ली हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, इन आयतों में तकरीबन पूरे इस्लाम की बात मिलती है और क़यामत के दिन की भी याद दहानी कराती है। तो ये हर जुमा को पढ़ने से हमें नूर हिदायत मिल जाती है कि, और याद दहानी भी कि दुनिया है क्या चीज़, तो इस दुनिया के धोखे में ना आए। मेरा ख़्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और उम्मीद भी है कि आप लोगों ने हिफ्ज़ कर लिया होगा पहली 10 आयतों का। वैसे मुझे कुछ लोगों का मैसेज भी मिला था कि उन्होंने कर लिया है, तो जिन्होंने नहीं किया तो फिर ज़रूर कर लीजिएगा। चलें, आज का सेशन ख़त्म करते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।